چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں آج کی تھوڑی سی اس کو ڈیٹیل دیکھنے کا کہ ہمیں تھوڑی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کیا کچھ نازل فرمایا ہے۔ آیت نمبر 87، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہ صرف کتاب دی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھی بھیجے تاکہ بنی اسرائیل کو ہدایت مل جائے۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ انہوں نے ہدایت کیا انہوں نے لینی تھی کہ وہ تو مزید بگڑنے پہ بگڑتی ہی چلی گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کو فرعون سے بھی فرعون کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاصی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پے در پے رسول بھی بھیجے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم بنی اسرائیل نہیں سدھری۔ انہوں نے نہ صرف نبیوں کو جھٹلایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو قتل بھی کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ آ کر رکا نبیوں کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رکا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں دیں۔ اب وہ کون سی روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں؟ وہ کیا تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ وہ برس والے کو ٹھیک کر دیتے، پیدائشی جو اندھا ہوتا اس کو بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کا بھی معاملہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی کس کے ساتھ؟ بروح القدس، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کی۔ ٹھیک ہے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیل تھے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، اور کیا کرتے تھے کہ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دے، کیونکہ ان کے پاس ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک رسول آئے گا۔ ساری نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں لکھ دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جس طرح سے اپنے بیٹوں کو، بیٹی کی بات نہیں کی جانی، بیٹے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو ان کی چہروں سے پہچان لیتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں کے بیچ میں کھڑے ہوں تو وہ اپنی اولاد کو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایسا نبی ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو انہوں نے نہیں مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے تکبر کیا اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ لکھ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا کہ کس طرح سے کیا کچھ ہونا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی عمارت اٹھاتے وقت جو دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت میں سے بھیجا۔ اچھا، جو یہودی ہے نا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنی جو پشت ہے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ انہی سے مانتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہ سارا کچھ وہ یہی مانتے ہیں کہ وہی لڑی چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ تو نبی اس وجہ سے بھی نہیں مان رہے تھے، حالانکہ ساری نشانیاں ان پر واضح تھی، انہیں سب کچھ معلوم تھا کہ یہ نبی ہے اللہ تعالیٰ کے اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے انکار کیا؟ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، حالانکہ جب ان کے پاس جاءکم رسول، جب ان کے پاس ایک رسول آ گیا جس کے لیے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ایک رسول بھیج دے۔ اب وہ یہ دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ اس وجہ سے مانگتے تھے کہ جب ان کو کافروں سے شکست ہوتی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں کافروں پر غلبہ اس وقت آئے گا جبکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف رسول بھیجیں گے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ گناہوں میں بہت بھٹک چکے ہیں۔ جب رسول ایک پاکیزہ انسان ان کے بیچ میں آئے گا تو پھر وہ کافروں پر سبقت حاصل کر لیں گے۔
لیکن انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں بھیج دیا تو انہوں نے صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی اور انہوں نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا کہ وہ ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلاتا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی جھٹلاتا، اور ایک فریق کیا کرتا قتل و غارت پہ لگ گیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کیا کرنے لگا قتل کرنے لگ گیا. اب اس کے بعد انہوں نے حجتیں کیا بیان کی. وَقَالُوا، اور انہوں نے کیا کہا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر تو ایک اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیا ہے، اب ہم کس طرح سے ہدایت مانگے. ظاہر ہے جس چیز کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہو تو غلاف کے اندر تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. جیسے پیراشوٹ سمجھ لیجیے، انہوں نے ایسا اپنی دلوں کے آس پاس غلاف چڑھا لیا، اس کو وہ پروٹیکٹ کر لیا. کس سے؟ ہدایت سے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کس وجہ سے؟ ان کی کفر کرنے کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی قلیل، تھوڑا سا ہی ایمان ہے ان کے دلوں میں باقی رہا ہے، باقی ایمان تو سارا کا سارا ختم ہو گیا. کیا آج ہمارے دل بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمارے دلوں میں سے ایمان بھاگ رہا ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے آ گئی. اب وہ کتاب کون سی تھی؟ جو کہ تصدیق کرنے والی تھی. مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس موجود تھا تورات کے اندر، ان ساری باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی. اور تم ہی تھے جو کہتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، تم اللہ سے فتح مانگتے تھے. کس پر؟ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جو کفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو تم میں سے جو کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے پاس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، جاءہم، تو جب تمہارے پاس آ گئی نبی تو تم نے ان کو عرفو، عرف سے ہے، تعارف سے پہچان لیا. تم سب لوگوں نے ان کو، پھر بھی تم نے انکار کیا. کفروا، تم لوگوں نے انکار کر دیا. کس؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو تم پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی علی الکافرین، کافروں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کافروں پر لعنت بھیج دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بئس ما اشتروا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی. اچھا اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے خرید و فروخت کر لی، اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. اچھا ایک اور بات بتاتی چلوں کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے یہودیوں نے کس طرح سے قتل کیا تھا. اچھا، ایک انہوں نے جھٹلایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور قتل انہوں نے بہت سے نبیوں کو کیا. اور ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے. ان دونوں کو ان لوگوں نے قتل کیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت کے اندر پناہ دی تھی، اور انہوں نے اس درخت کو چیرا، اور اس درخت کے چیرتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی چیر ڈالا. اللہ اکبر. تبری کی روایات میں ہے، میں صرف تبری کی روایت کے بارے میں بتا رہی ہوں. تبری نے جو روایات لکھی ہیں وہ اکثر اوقات اس کی روایات جو ہوتی ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر تفاسیر میں تبری کی روایات لکھی بھی ہوتی ہیں. تبری نے اپنی روایت میں لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے درخت سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے درخت سے کیوں پناہ مانگی، پناہ دینے والا میں ہوں. تو یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملات تھے، لیکن میں صرف روایت کی بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی اپنے سے مانگنے کا خالص بنا دے. یہ صرف اتنی چھوٹی سی بات بتانے کے مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیے، کسی سے کچھ مت مانگیے. آپ کو اگر اچھا کھانا ہے نا تو اپنے شوہروں کے آگے ہاتھ مت پھیلائیے، اپنے اللہ سے کہیے کہ اے اللہ آج میرا یہ دل کر رہا ہے کھانے کو. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیے.
اللہ سے مانگنے میں کیا شرم اور حیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، تو یہ کتنا ہی بری انہوں نے خرید و فروخت کر لی اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نازل کیا تھا بغین، ضد کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں اپنایا۔ ينزل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نازل کیا اپنے فضل سے نازل کیا تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس بندے پر اپنے نازل کیا وہ بہتر جانتا تھا کہ کس بندے پر نازل کرنا ہے، تو وہ سب کے سب پلٹے غضب بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ غضب پر پلٹے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ غضب ایک عذاب ہوا کہ دوسرا عذاب ہوا، نہیں، غضب کے ساتھ غضب پر پلٹے۔ غضب تو ہوا ہی، اور وہ پلٹ کر بھی آگے، مطلب آپ آگے جا رہی ہیں ان پر غضب تو ہوا ہی، پاؤں پیچھے کیا تو پیچھے بھی غضب پر ہی پلٹے، پیچھے گرے تو غضب پر ہی گرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عذاب دیا تھا وہ سخت رسوائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو بڑی عزتیں، بڑی شہرتیں، بڑا نام، سب کچھ عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی رسوائی مسلط کر دی جس رسوائی سے وہ کئی سال تک نہیں نکل سکے۔ آج بھی جو بنی اسرائیل جو یہودی ہیں اسی ایک عذاب پر مبتلا ہیں، آج بھی اسی رسوائی پر مبتلا ہیں۔ آج اگر ہم مسلمان رسوا ہو رہے ہیں تو ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہین، وہ رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اتنی چھوٹے سے مسلمان کوئی مدد نہ ہونے کے باوجود بھی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن کیا مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم خود ہی برے ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ اللہ یہ کہاں چلا گیا؟ جی آگے دیکھتے ہیں، بھی وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس آ گیا وہ قرآن یا وہ چیزیں جو ان کے پاس آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری پر نازل کیا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، لیکن وہ کفر کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، در حقیقت وہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پھر وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جو کتاب ہم نے بھیجی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن پھر اگر تم کی کہتے ہو کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے چلو جو تمہارے پاس بھی تورات بھیجی ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات میں یہ حکم دیا تھا کہ تم قتل کرو انبیاء کو اللہ کے؟ لیکن تم اللہ کی نبیوں کو قتل کر رہے ہو۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم کیسے اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے ہو؟ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم نے تو موسیٰ کو بھی یہ نشانیاں عطا کی تھیں، اور پھر بھی تم نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے معجزات دیکھے تھے۔ جتنے بھی نبیوں کی قومیں آئیں وہ بار بار معجزات مانگتی تھیں، اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ان کو کہہ دیا کہ تمام نبیوں سے لوگوں نے نشانیاں مانگی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ماشاء اللہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نشانی نہیں مانگی، کوئی حجت بیان نہیں کی، اور آپ اللہ کے اس کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ کتنے خوبصورت لوگ ہیں آپ سب کو، اللہ کے کلام کو نہ صرف پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیوں کے ساتھ آئے اور پھر بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم تو بڑے ہی ظالم تھے۔ اللہ، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بدعتیں کر لیتے ہیں، اپنے دین کے اندر نئی چیزوں کو ڈال لیتے ہیں، تحریفات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے معاف کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔